بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو حضرت امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اس وجہ سے پوری دنیا میں 22 جمادی الثانی کو یوم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل درجہ رکھنے والے صحابی ہیں، اور جو مہاجرین صحابہ ہیں ان میں سب سے جو اکابر صحابہ ہیں ان میں سر فہرست ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، کچھ کے بقول عبد و رب الکعبہ تھا، لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر کی کنیت کے حوالے سے بہت سارے علماء اور بزرگوں نے لکھا ہے، لیکن زیادہ تر جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ بکر جو کہتے ہیں اچھی خصلتوں کو، اور ابو بکر وہ ہوتا ہے جس میں تمام اچھے خصائل جمع کیے گئے ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف سے 2 سال چند مہینے بعد میں ہوئی۔ اس وجہ سے وہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، اور حضرت ابو بکر کے والد کا نام حضرت عثمان بن عامر ابو قحافہ ہے، اور آپ کی والدہ حضرت سلمہ بنت صخر ام الخیر ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے والد وہ بھی مسلمان ہوئے، صحابی رسول ہوئے فتح مکہ کے دن 8 ہجری میں، اور آپ کی والدہ حضرت سلمہ بنت صخر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابات میں، صحابی عورتوں میں شامل ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کا نسب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے حضرت مرہ جو حضور کے نسب میں حضور کے جو اجداد ہیں ان تک حضرت ابو بکر کا اور حضور کا نسب ایک ہی ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے شخص ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی تصدیق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کہا، اور صدیق کہتے ہیں جس نے ہمیشہ سچ بولا ہو۔ اور حضرت ابو بکر کے لیے مشہور ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور آپ نے جیسے ہی اعلان نبوت کیا تو حضرت ابو بکر جو ہیں سفر پر تھے، وہ تاجر تھے، لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا وہ اپنا مال سامان سب کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے تصدیق کی، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے تصدیق کی۔ اس طریقے سے آزاد مردوں میں پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اس کے علاوہ جب شب معراج جو 27 رجب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہوا، تو جب آپ معراج کے سفر سے واپس آئے تو اس کی بھی لوگ تکذیب کرنے لگے، اور سب سے پہلے واقع معراج کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے علاوہ عتیق کا لفظ بھی ان کو عطا فرمایا کہ ابو بکر کو خدا نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں، ہر قسم کی جو غزوات ہیں بشمول جنگ بدر کے، ان سب میں حضور کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہجرت کا، اور اس ہجرت کے سفر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی سورۃ توبہ میں بیان فرمایا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو اس غار جو ثور کا جو ہجرت کا جو سفر تھا، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مواقع ہیں جن میں حضور کا ان کو ساتھ نصیب ہوا، یہاں تک کہ وصال کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق کو گنبد خضرا میں جو حجرہ عائشہ صدیقہ کہلاتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، ان کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، اور حضور کے وصال کے بعد 2 سال چند مہینے تقریباً 3 ماہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رہے،
اس کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، یعنی کنٹینیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ان کو نصیب ہوئی، اور وہ 2 سال 3 مہینہ خلیفہ رہے۔ اور جب ان کا وصال ہوا 13 ہجری 22 جمادی الثانی کو، تو ان کی جنازہ نماز حضرت عمر فاروق نے پڑھائی، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لایا گیا اور اجازت مانگی گئی۔ اس کے بعد ہزاروں صحابہ موجود تھے جنہوں نے اپنی کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز سنا کہ آپ نے فرمایا ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملایا جائے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون کیا گیا۔ بعد میں حضرت عمر بھی وہاں مدفون ہوئے، اور قیامت سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی تدفین بھی گنبد خضراء میں ہوگی، جو حجرہ عائشہ صدیقہ ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرامی ہیں، ابو بکر اور عمر۔ کہتے ہیں کہ ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدا بخشندہ۔ کتنے دنیا میں 1400 برس سے حکمران آئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ انور میں تدفین یہ کسی کے زور بازو کا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ تو خدا کی عطا ہے کہ اس کو سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء والمرسلین کے پہلو میں، ان کے روض انور میں، جہاں صبح شام فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور وہاں پر کسی کو تدفین کی جگہ مل جائے، اور وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جو جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے جس پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، اور اس جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کی محبت میں مستغرق تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں ہمیشہ رہے، اور بہت سارے اسلام پر انہوں نے اسلام کی راہ میں قربانیاں دیں، اور حضور فرماتے تھے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابوبکر صدیق کے مال نے نفع دیا۔ اور ابوبکر فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ، مال میرا ہو، خرچ کرنے والے آپ ہوں، آنکھیں میری ہوں، اور زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی حد سے زیادہ محبت تھی۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو بھی جس کے پاس جتنا مال ہے وہ لے کے آئے۔ کچھ صحابی آدھا مال لے کے آئے، کچھ 3/3 لے کے آئے، کچھ جو ہے جتنا جس کی حیثیت تھی لے کے آئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، یہاں تک کہ ان کا جو لباس تھا اس میں جو بٹن تھے وہ بھی انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیے، اور کانٹے جو ہیں اس کے جسم میں لگے ہوئے تھے اس کے کپڑوں میں۔ حضور نے پوچھا کہ اپنے کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، صحاح ستہ ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف ہے، مستدرک حاکم ہے، مجموع الزوائد ہے، ان میں بہت سارے چیپٹرز ہیں جن میں حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی زندگی میں 3 مواقع ایسے تھے جہاں پر حضور کی موجودگی میں نماز ادا کرائی، اور جب حضور کا وصال ہو رہا تھا تو آپ نے 17 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی حضرت ابوبکر صدیق سے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی حضور سے محبت تھی۔ جب حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو آزاد کروایا تھا تو لوگوں میں یہ چمگویاں ہونے لگی تھیں کہ ضرور بلال کا کوئی پرانا ابوبکر پر احسان ہوگا، اور اس احسان کو چکانے کے لیے اتنا خرچہ کر کے ابوبکر نے بلال کو آزاد کرایا ہے۔ لیکن قرآن شریف کی سورت واللیل اذا یغشی کی جو آخری آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابوبکر صدیق پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا، اس نے یہ جو بلال کو آزاد کروایا ہے یہ محض اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آزاد کرایا ہے۔ اور جتنے بھی حضور کے صحابی ہیں ان میں ابوبکر صدیق واحد صحابی ہیں جن کے صحابی ہونے کا ذکر خود خدا نے قرآن شریف میں بیان فرمایا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے صاحب کو، اپنے صحبت میں رہنے والے کو، اپنے ساتھ جو میت میں جو یار غار تھا اس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم میری فکر مت کرو، پریشان مت ہو جاؤ، ان اللہ معنا، معی حضور نے نہیں فرمایا، معنا یعنی میرے
اور تمہارے دونوں کے ساتھ اللہ کی ذات موجود ہے، تم پریشان مت ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وزیر کہا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے نماز پڑھنے کے بعد سامنے صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ حضور کا جو سیدھا ہاتھ ہے وہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا ہاتھ حضرت عمر فاروق کے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اوپر کیا اور فرمانے لگے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اے میرے صحابہ، جس طریقے سے تم یہ دیکھ رہے ہو، ہم قیامت کے دن بھی قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ میرے سیدھے جانب ابو بکر ہوں گے اور میرے الٹے جانب حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بے شمار فضائل ہیں، ان کے فضائل و برکات پر کتابیں بھی ہیں۔ حضور کی احادیث کا کوئی بھی ایسا کتاب نہیں ہے جس میں ایک پورا چیپٹر نہ ہو ابو بکر صدیق کے شان میں، اور قرآن شریف کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے استدلال کیا گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کا، ان کے افضلیت کا۔ افضلیت میں دن رات کا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ فضیلت میں تو سب برابر ہیں، لیکن افضل ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اعزاز بخشا ہے۔ اور جتنی بھی امت کے اجماع امت ہیں، قرآن شریف کے مفسر، محدث، مجتہد، جو فقیہ ہیں، احناف ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، سب کا اجماع ہے کہ تمام 1.25 انبیاء اور رسولوں کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل ترین ہستی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین ہیں، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اور اس افضلیت کے مسئلے پر بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور حضرت ابو بکر کی افضلیت کا بڑے قرآن اور حدیث سے استدلال پیش کیا ہے۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف یعنی گنبد خضرا میں داخل ہوئے، اور ان کی جو روایت کردہ احادیث ہیں وہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ حضور کی محبت میں اور اس میں اتنا محو اور مستغرق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جو بھی احادیث ہیں ان میں سب سے کم جو ہے حدیث کو جو ہے روایت کرنے کا موقع ہوا۔ ایک بزرگ ہیں علامہ موسیٰ شاہین رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے اور ان کے ایمان کی کوئی نظیر نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ پر اپنا تمام مال خرچ کر دیا۔ جس وقت وہ اسلام لائے تھے ان کے پاس 40,000 درہم تھے، انہوں نے وہ سب اسلام کی راہ میں خرچ کر دیے۔ جن غلاموں کو اسلام لانے کی پاداش میں ایذا دی جا رہی تھی ان کو آپ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ انہوں نے رسول اللہ کی ہر ہجرت پر اپنا مال خرچ کیا۔ اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ عائشہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کیا۔ وہ تمام غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ شریک رہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا۔ وہ امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے وزیر اور مشیر تھے۔ وہ غار میں 2 میں سے دوسرے تھے، یعنی ثانی اثنین تھے۔ سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق تمام مردوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے۔ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری شریف میں، ترمذی میں، نسائی میں ایسی بہت ساری احادیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، سد الابواب الا باب ابی بکر۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے مقام اور مرتبے کو بلند اور بالا فرمائے، اور آپ کی جو محبت ہے وہ ابھی ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے، کیونکہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، صحبتی ہیں، رفیق ہیں، اور گنبد خضرا کے مدفون ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔